بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹی کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری، اس کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا، مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟
اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ، تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے، اور دوسرا، قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔